نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سبق میں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ اور تفسیر اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں کچھ سیکھیں گے اور کچھ اہم معلومات حاصل کریں گے۔ پیارے ساتھیوں، قرآن کریم کا علم نہایت وسیع ہے۔ اس کو کسی ایک سبق یا کسی ایک کتاب میں سمو لینا ہمارے بس میں نہیں۔ اگر ساری دنیا کے سمندر جو ہیں وہ سیاہی بن جائیں اور سارے درخت قلم بن جائیں تو پھر بھی سیاہی ختم ہو جائے گی اور قلم لکھتے لکھتے گھس جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے، مگر اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تعریف کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ہماری تو بس یہ کوشش ہے کہ علم کے اس سمندر سے ایک قطرہ ہماری روحوں کو بھی سیراب کر جائے اور ہمارے دلوں کی دنیا بدل جائے، ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے اور ہماری زندگی کو دین کے علم کے لیے قبول فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نزول کے بارے میں شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ نزول بسم اللہ کے وقت بادل مشرق کی طرف بھاگے، ہوائیں ٹھہر گئیں، دریاؤں نے شور کیا اور چوپایوں نے سننے کے لیے کان لگائے، شیطان آسمان سے نکال دیے گئے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی عزت کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا نام پڑھا جائے گا اس میں برکت ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی ایک آیت کا حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک الگ مستقل آیت ہے جو کہ ہر سورت کے شروع میں لکھی جاتی ہے، اور جہاں ایک سورت مکمل ہوتی ہے اور دوسری سورت شروع ہوتی ہے، یعنی دو سورتوں کے درمیان فصل یعنی علامت یا نشانی کے طور پر لکھی جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ پہلے انبیاء پر بھی نازل فرمائی گئی مگر پھر اٹھا لی جاتی تھی، اور پھر جب کوئی نئے نبی جو ہیں وہ دنیا میں تشریف لاتے تو پھر ان پر نازل ہوتی تھی اور پھر اٹھا لی جاتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی پر اپنی امت کے لوگوں کو انہوں نے جب امت کے لوگوں کو سوار کیا تو آپ نے یہ آیت پڑھی تھی، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کے نام کے ساتھ اس پر سوار ہو جاؤ۔ بسم اللہ جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک میں 114 مرتبہ آیا ہے، اور قرآن کریم کی صورتیں بھی 114 ہیں، مگر سورت توبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ نہیں ہے، کیونکہ سورت توبہ کو شروع کیا ہے برات من اللہ سے، یعنی اللہ کی طرف سے برات کا جو اعلان ہونا، اور برات جو ہے وہ اللہ رحمن الرحیم کے ساتھ سازگار نہیں تھی، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے وہاں پر کہا کہ سورت توبہ کا جز نہیں ہے اور یہ اس کی ابتدا نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم میں 114 مرتبہ آیا ہے، تو کیسے آیا ہے؟ تو یہ ہے کہ قرآن کریم میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کی پہلی آیت اور قرآن کریم کا جز ہے، مگر سورت نمل میں یہ 2 دفعہ آئی ہے، ایک مرتبہ شروع میں اور دوسری مرتبہ درمیان میں آئی ہے، جہاں پر ہدہد جو ہے وہ خط لے کر جاتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ملکہ سبا کے لیے، تو اس کو پڑھتا ہے تو کہتا ہے انہ من سلیمان انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جو خط ہے یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور یہ شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ قرآن کریم میں 114 مرتبہ آئی ہے۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ اور تفسیر سماعت فرمائیں۔ سات اسمی نام اللہ کے، الرحمن بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم فرمانے والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ تبارک تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ با جو ہے وہ پستی کے لیے استعمال ہوتا ہے، مگر لفظ اللہ کے ساتھ جڑا تو بلند تر ہوتا چلا گیا، سبحان اللہ، یعنی با سات اسمی نام اللہ کے، یعنی اللہ کے نام کی، اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد کے ساتھ، تو با جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ ملایا تو جامد بن گیا،
جامد وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نام نہ ہو۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وحدہ لا شریک ہے۔ لوگ جب پریشانی میں اور مصیبت میں ہوتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اسی کو پکارتے ہیں، اور جو اسم اللہ ہے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا اسم ذاتی ہے، اور اللہ جو ہے یہ اسم جامد ہے، مطلق نہیں ہے۔ ہمارے صوفی حضرات بھی تصوف کے اعمال میں لفظ اللہ کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، وہ اسے لکھتے ہیں اور اس پر فوکس کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے ان کی رائے بھی ہے کہ اسم اللہ جو ہے وہ جامد ہے۔ اب جب ہم یا اللہ کہتے ہیں تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ اسم ذات ہے، واللہ عالم۔ اور یہ تو ایک رائے ہے۔ اب دوسری رائے کیا ہے؟ دوسری رائے یہ ہے کہ اسم اللہ جو ہے وہ بنا ہے الہ سے، یعنی کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے باقی صفاتی نام ہیں، صفاتی ناموں پر ال داخل کر دیا جاتا ہے تو وہ نام بن جاتا ہے۔ جیسے کہ علیم صاحب علم ہستی والا، اور العلیم یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا نام ہو گیا جو خاص اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے۔ اب العلیم وہ ذات ہے جس کا علم جو ہے وہ ابدی ہے، ازلی ہے، مطلق ہے اور ذاتی ہے۔ اب قدیر نام ہے، لیکن القدیر خاص اللہ کے تبارک تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے۔ رحیم سے الرحیم اللہ کی صفت لگنے سے وہ نام اللہ تبارک تعالیٰ کا خاص نام بن گیا، اور القدیر جو ہے وہ خاص اللہ تبارک، الرحیم خاص اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے۔ اسی طرح الہ ایڈ ہوا تو وہ الہ بن گیا۔ اب الہ سے بیچ یعنی سینٹر والا الف نکال دیا تو وہ الہ، یعنی الہ کے درمیان سے الف نکال دیا تو وہ اللہ بن گیا۔ تو دونوں یعنی اب دونوں لفظ، دونوں لام جو ہیں وہ جڑ گئے ہیں تو یہ اللہ بن گیا۔ گویا کہ گرامر کے اعتبار سے اور لغت کے اعتبار سے یہ الہ پر ال داخل ہوا تو اللہ بن گیا۔ اللہ لفظ قرآن پاک میں کثرت سے آیا ہے۔ الرحمن بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم فرمانے والا۔ الرحمن جو ہے وہ دنیا کے لیے، اور الرحیم جو ہے وہ آخرت کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیونکہ دنیا اور آخرت کی کامیابی جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد سے ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے 100 آسمانی صحیفے اور 3 آسمانی کتابیں جو ہیں وہ نازل فرمائی تھی، تورات، زبور اور انجیل۔ اب ان تمام آسمانی کتابوں اور صحیفوں کا جو خلاصہ تھا، نچوڑ جو تھا، وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل فرمایا، اور قرآن کریم کا سارا خلاصہ جو ہے اور اس کا جو نچوڑ تھا، اس کے اسرار و رموز جو ہیں وہ سورہ فاتحہ میں ہیں، اور سورۃ فاتحہ کے اسرار و رموز اور اس کے فضائل و برکات اور مسائل جو ہیں وہ سب اللہ تبارک تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رکھ دیے۔ اور حضرت علی جو کہ باب رحمت یعنی باب علم یعنی علم کا دروازہ کہلاتے ہیں، فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سارا خلاصہ، اس کے اسرار و رموز اور اس کی ساری طاقت جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی، وہ بسم اللہ کے با میں ہے، اور بسم اللہ اسم اعظم ہے۔ جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اس میں تورات، زبور، انجیل اور 100 آسمانی صحیفوں کا خلاصہ موجود ہے، قرآن کریم کا اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ موجود ہے۔ یہ کوئی عام آیت نہیں ہے۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کی ابتدا اس آیت سے کی ہے، جس سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کتنی فضیلت اور برکت والی آیت ہے اور اس کی اہمیت کتنی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی طاقت ہے، فضائل کا مجموعہ ہے، جو کہ ایک چھوٹے سے جملے میں جو ہے وہ موجود ہے۔ اب حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جہنم کے 19 دروازے ہیں، اور اس کے جو ہیں جہنم کے 19 داروغہ ہیں، اور جو ان سے بچنا چاہے تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف ہیں جو کہ دوزخ کے ہر فرشتے سے بچاؤ کا ذریعہ بن جائے گا۔ اب امام راضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی لکھا ہے کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم توجہ سے پڑھتا ہے تو ہر حرف پر ایک فرشتے سے نجات ہو جاتی ہے، وہ دوزخ کے فرشتوں کے عذاب سے نہیں سہے گا۔
اور اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ اسے دوزخ کے فرشتوں سے بچا لے گا۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی برتن کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ڈھانپ دے گا تو شیطان اس برتن میں ہاتھ نہیں ڈال سکتا، یعنی کہ کوئی چھپکلی، کاکروچ یا کچھ بھی کیڑے وغیرہ مکوڑے وغیرہ بن کر جو کھانے کو چکھتے ہیں، کھاتے ہیں یا اس میں منہ ڈالتے ہیں تو وہ اس میں نہیں ڈال سکیں گے، کیونکہ وہ شیطان کی شکل میں آتی ہیں، اور وہ شیطان جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے کھانے پینے کی چیزوں سے دور رہے گا۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھائیں گے تو رزق کبھی ختم نہیں ہوگا۔ جن گھروں میں رزق میں برکت نہیں ہے وہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا اپنا معمول بنا لیں۔ تنخواہ لینے سے پہلے میرے بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کریں، کھانا پکانے سے پہلے میری بہنیں ضرور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، تو انشاءاللہ مالی مشکلات بہت جلد ختم ہو جائیں گی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے، کیونکہ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کے 3 نام ہیں۔ ایک نام اللہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، دوسرا نام الرحمن جس کا مطلب ہے بہت مہربان، اور صرف اللہ ہی اپنی مہربانی سے لوگوں کو آفتوں سے بچاتا ہے، اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، اور تیسرا ہے الرحیم رحم فرمانے والا، اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرمانے والا، غفور الرحیم گناہوں سے درگزر فرماتا ہے، اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے، اور 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے، اور دنیا اور آخرت میں کامیابی صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت ہی سے ملتی ہے۔ اگر آپ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو یقین کریں کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ کیا ہوگا۔ بسم اللہ میں اللہ تبارک تعالیٰ کے 3 نام ہیں، اللہ، اور وہ اوپر یعنی سر کی طرف، چوٹی کی طرف، اور بھی جو ہے الرحمن، اس کو دائیں طرف رکھیں اور الرحیم کو بائیں طرف رکھیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی آپ شیطان کی نظروں سے اوجھل ہو جائیں گے، اور اگر کھانے میں کوئی زہر بھی ہوگا تو کیا کہتے ہیں وہ اثر نہیں کرے گا، اور اگر کوئی آفت ہوگی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ ایک پردہ، ایک دیوار بنا دیتا ہے جس کی وجہ سے انسان ان آفتوں اور مصیبتوں سے محفوظ رہتا ہے، اور اگر جو بیماری ہوگی تو وہ شفا میں بدل جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ہر کام کریں، سونے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اٹھنے سے پہلے، کھانا پینا، لہٰذا کہ دنیا کے ہر شعبے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو شامل کریں۔ جب انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یا اللہ میں بے بس ہوں، میری ساری طاقتیں، وہ اپنی ساری طاقتیں ختم کر کے کہتا ہے کہ بس سب کچھ تیرے حوالے کر رہا ہوں، اور جب اللہ تبارک تعالیٰ کو ضامن بنا لیا جاتا ہے تو پھر نظر بد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بے برکتی کا سوال پیدا نہیں ہوتا، تو وہ تو خود ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی انسان کی ہر چیز کا ضامن بن جاتا ہے، وہ مالک بھی ہے اور طاقتور بھی ہے، پھر اس کے مقابلے میں کوئی آ نہیں سکتا۔ جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ ضرور ہماری حفاظت فرمائے گا انشاءاللہ۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيٌّ وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل اور اس کے اسرار و رموز، اس کی فضائل و برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین اسلام ہماری زندگی کو دین اور اسلام کا چلتا پھرتا عملی نمونہ بنا دے۔ اگر اس کلام میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ معاف فرمائے اور نیکی کی اس کاوش کو قبول فرمائے، اور آپ تمام ساتھیوں سے درخواست ہے کہ دعاؤں میں یاد رکھیے اور اس علم کو جتنا ہو سکے شیئر کریں، کیونکہ نیکی کی بات پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ناگہانی آفات سے آپ سب کو محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔